ہمیں کہا گیا ہے کہ 150 درجہ اور منفی 45 درجہ کو ریڈینس میں تبدیل کریں۔ تو آئیے سوچتے ہیں کہ درجہ اور ریڈینس کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور اس کے لیے ہم یہاں ایک چھوٹا سا دائرہ بنا لیتے ہیں۔ یہ دائرے کا مرکز ہے، اور پھر ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہاتھ سے ایک ٹھیک ٹھاک دائرہ بنا سکے۔ یہ صحیح نہیں بنا، ہم اسے بھی برا کر چکے ہیں۔ ہاں، اس سے بھی برا کر چکے ہیں، پر یہ بہتر ہے۔ اب اگر ہم درجہ میں جائیں، اگر ہم ایک بار دائرے کے گرد ایسے گھومیں تو وہ کتنے درجہ ہوں گے؟ ہمیں پتا ہے کہ وہ 360 درجہ ہوں گے۔ اگر ہم یہی کام کریں تو وہ کتنے ریڈینز ہوں گے اگر ہم پورا دائرہ گھومیں؟ ہمیں بس یہ یاد رکھنا ہے کہ جب ہم ریڈینز میں ناپ رہے ہوتے ہیں تو اصل میں ہم اس کمان کی بات کر رہے ہوتے ہیں جو وہ زاویہ بناتا ہے۔ تو اگر ہم پورا گھوم جائیں تو اصل میں ہم پورے دائرے کی کمانی لمبائی کی بات کر رہے ہیں، یا یعنی دائرے کے مدار کی بات ہو رہی ہے۔ اور آپ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتنے ریڈائی یا ریڈین بنتے ہیں جو دائرے کا مدار ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ دائرہ کے مدار 2 پائی ریڈیس ہوتا ہے، یعنی 2 پائی ضرب ریڈیس، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دائرہ کے مدار کی لمبائی 2 پائی ریڈیائی ہے۔ 2 پائی ریڈیائی، اگر آپ کو صحیح لمبائی جاننی ہو تو بس نصف قطر کی لمبائی لیں اور اسے 2 پائی سے ضرب کر دیں۔ یہ اصل میں پائی کی تعریف سے آتا ہے، لیکن یہ وہی ہے جو ہم مساوات کے طور پر جانتے ہیں دائرہ کے مدار کے لیے۔ تو اگر ہم پورا یہ گھوم جائیں تو یہ بھی 2 پائی ریڈینز ہوں گے۔ یہ بھی 2 پائی ریڈینز ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ 2 پائی ریڈینز زاویے کے طور پر بالکل وہی چیز ہے، اور ہم اسے لکھیں گے 360 درجہ۔ اور پھر ہم اس پورے تعلق کو مختلف طریقوں سے اپنے مطلب کا بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا مختصر کرنا چاہیں تو ہم اس مساوات کے دونوں طرف سے 2 تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں ہمارے پاس یہ رہ جائے گا، اگر ہم دونوں طرف سے تقسیم کریں تو پائی ریڈینز برابر ہوں گے 180 کے۔ درجہ برابر ہے 180 درجے کے۔ 180 درجہ، تو اب ہم اس تعلق کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ 150 درجہ کیا ہوں گے؟ یہ تعلق ہم مختلف طریقوں سے لکھ سکتے ہیں۔ ہم دونوں طرف کو 180 درجہ سے تقسیم کر سکتے ہیں اور ہمیں ملے گا پائی ریڈینز اوور 180 درجہ اوور 180 درجہ برابر ہے 1 کے، یعنی یہ ایک اور طریقہ ہے یہ کہنے کا کہ ہر 180 درجہ پر پائی ریڈینز ہوتے ہیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں پائی اوور 180 ریڈینز پر ڈگری۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم دونوں طرف کو پائی ریڈین سے تقسیم کر دیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بائیں جانب پر آپ کو 1 ملے گا اور دائیں جانب پر بھی آپ کو ملے گا 180 درجہ ہر پائی ریڈینز کے لیے۔ 180 درجہ ہر پائی ریڈینز کے لیے، یا آپ اسے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ 180 اوور پائی ڈگریز پر ریڈین۔ تو اب ہم کیسے پتا کریں، یعنی جو انہوں نے پوچھا ہے وہ کیسے کریں؟ تو آئیے 150 درجہ کو ریڈینز میں تبدیل کرتے ہیں۔ ہم یہ لفظ لکھ لیتے ہیں، تو 100 اور 50 درجہ 150 درجہ۔ اب ہم اسے ریڈینز میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اصل میں یہ دیکھنا ہے کہ کتنے ریڈینز ہوتے ہیں، ہر درجہ پر کتنے ریڈینز ہوتے ہیں۔ اچھا، ہم یہ اسی رنگ میں کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہر درجہ پر کتنے ریڈینز ہوتے ہیں، لیکن یہ ہم اسی سبز رنگ میں کر لیتے ہیں۔ فی درجہ، تو ہر درجہ پر کتنے ریڈینز ہوتے ہیں یہ تو ہمیں پہلے سے پتا ہے۔ ہر 180 پر پائی ریڈینز ہوتے ہیں، یا پائی یہ ہم پیلے رنگ میں کر لیتے ہیں، پائی ہوتے ہیں 180 پائی سے زیادہ 180 ریڈین فی درجہ،
اور اگر ہم ضرب کریں تو یہ سب اس لیے ٹھیک ہے کیونکہ شمار کنندہ میں درجے ہیں، مخرج میں درجے ہیں، یہ منسوخ ہو جاتے ہیں، اور اس طرح ہمارے پاس رہ جاتا ہے 150 ضرب پائی تقسیم 180 ریڈینس۔ تو اب ہمیں کیا ملتا ہے؟ تو یہ بن جاتا ہے، ہم اسے دوبارہ لکھ لیتے ہیں، 150 ضرب پائی، یہ سب کچھ 180 کے اوپر، یہ سب کچھ 180 کے اوپر ہے، تو یہ برابر ہے، اور ہمیں یہ ریڈینس میں ملتا ہے، ریڈینس۔ اور اگر ہم اسے مختصر کریں تو دیکھتے ہیں ہم شمار کنندہ اور مخرج دونوں کو تقسیم کر سکتے ہیں، لگتا ہے 30 سے۔ تو اگر ہم شمار کنندہ کو 30 سے تقسیم کریں تو ہمیں 5 ملتا ہے، مخرج کو 30 سے تقسیم کریں تو 6 ملتا ہے۔ تو ہمارے پاس آتا ہے 5 پائی 6 ریڈین سے زیادہ، یا 5 پائی 6 ریڈین سے زیادہ، جیسے ہم کرنا چاہیں۔ اب یہی کام منفی 45 درجہ کے لیے کرتے ہیں۔ اگر ہم منفی 45 درجہ کو ریڈینس میں تبدیل کریں تو کیا ملتا ہے؟ بالکل وہی طریقہ کار ہے، ہمارے پاس منفی ہے اور ہم یہ تھوڑا جلدی کر لیتے ہیں۔ منفی 45 درجہ کے لیے ہم لفظ لکھ لیتے ہیں ضرب پائے ریڈینس ہر 180 درجہ، ہر 180 درجہ پر درجہ منسوخ ہو جاتے ہیں، اور ہمارے پاس رہ جاتا ہے منفی 45 پائے 180 سے زیادہ ریڈینس۔ تو یہ برابر ہے منفی 45 پائے 180 سے زیادہ، 180 سے زیادہ ریڈینس۔ تو اب ہم اسے کیسے مختصر کر سکتے ہیں؟ لگتا ہے دونوں کم از کم 9 سے تقسیم ہو سکتے ہیں۔ 9 ضرب 5 ہے 45، یہ 9 ضرب 20 ہے، تو اصل میں یہ 9 سے بھی زیادہ سے تقسیم ہو جائے گا۔ دیکھتے ہیں 9 دونوں، اصل میں دونوں 45 سے تقسیم ہو سکتے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اگر آپ شمار کنندہ کو 39 سے تقسیم کریں تو 1 آتا ہے، مخرج کو 39 سے تقسیم کریں تو 45 180 میں 4 بار آتا ہے، 4 مرتبہ۔ آپ کے پاس رہ جاتا ہے منفی پائی 4 ریڈینس پر، یہ منفی پائی بٹا 4 ریڈینس کے برابر ہے، اور ہمارا کام مکمل ہو گیا۔